بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الحمد لله نزهت النظر شرح نخوت الفکر کے اسوا کا سلسلہ ہم جاری ہوا تھا، اور گزشتہ جو ہمارا درس ہوا اس کے اندر ہم نے خبر حدیث کے اندر جو بنیادی فرق ہے اس کو ہم نے وضع کیا۔ اس کے علاوہ جو خبریں متواتر ہیں اس کے حوالے سے بھی پڑھا تھا کہ اس کے اندر کتنی تعداد کا ہونا شرط ہے، اور اقوال بھی بیان ہوئے تھے جو کہ ضعیف تھے۔ صحیح اور مختار جو قول ہے وہ یہ ہے کہ اس کی تعداد اتنی زیادہ ہو کہ ان تعداد کا جھوٹ پر جمع ہونا یہ عقلاً اور عادتاً محال ہو کہ لوگ اتنے جھوٹ بول سکتے ہوں، اتنے زیادہ روایت کرنے والے راوی۔ اب ان شرائط کی اس شرط کی بھی وضاحت کریں گے، اور مزید جو متواتر کی شرائط ہیں وہ بھی بیان کریں گے جو کہ آج کے سبق کے اندر ہم آج پڑھیں۔ تو بلا تاخیر شروع کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں فَإِذَا وَرَدَ الْخَبْرُ كَذَلِكَ، جب خبر اس طرح واقع ہو، یعنی کس طرح، جو پیچھے روایات کے متعلق بیان ہوا کہ راوی اتنے زیادہ کثیر ہو، اتنی تعداد کے ساتھ حدیث وارد ہو، وَانْضَافُ إِلَيْهِ أَنْ يَسْتَوِيَ الْأَمْرُ فِي الْكَثْرَةِ الْمَذْكُورَةِ مِنْ ابتدائه إلى انتہائه، اور اس کی طرف ملا ہوا ہو کہ معاملہ اس میں مذکور کثرت جتنا ہو ابتدا سے انتہا تک۔ ٹھیک ہے، ان ضعف کا مطلب ہے ملانا، اور اس کی طرف یہ چیز بھی ملانا کہ وہ جو معاملہ ہو الامر معاملہ اس میں اس مذکورہ کثرت میں ہو ابتدا سے انتہا تک، یعنی وہ جو حدیث روایت ہو رہی ہے اس حدیث کو روایت کرنے والی جو کثرت ہے وہ سند کی ابتدا سے لے کر سند کے آخر تک وہی کثرت جو ہے وہ برقرار ہو۔ مثلا ایک حدیث ہے جس کو روایت کرنے میں 100 افراد ہیں، پھر سند جہاں تک ختم ہو رہی ہو تو وہاں پر بھی اس حدیث کو روایت کرنے والے 100 لوگ ہوں۔ مثلا ایک حدیث ہے جس کو حضور نے فرمایا، اور اس حدیث کو سننے والے راوی کتنے تھے؟ 100 تھے۔ تو پھر وہ جو 100 راوی تھے ان 100 راویوں نے آگے 100 راویوں کو بیان کیا، پھر انہوں نے آگے 100 راویوں کو بیان کیا، تو اسی طرح ہی یعنی اول سے لے کر آخر تک تعداد جو ہے وہ اتنی ہی کثرت کے ساتھ ہو، پہلے بڑھ جائے، بڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کم نہ ہو کہ 100 تھی تو پھر 80 ہو گئی، پھر 70 ہو گئی، تو ایسا نہ ہو۔ ایسا ہوا تو پھر وہ حدیث متواتر نہیں ہوگی۔ حدیث متواتر کے لیے شرط ہے کہ وہ جو کثرت ہے اول سند سے لے کر انتہائی سند وہ برقرار ہو۔ آگے فرماتے ہیں ول مراد بالاستواء، فرمایا کہ معاملہ برابر ہو، یعنی راویوں کا معاملہ برابر ہو۔ اس کی وضاحت کریں کہ ان اللہ تنقص الکثرۃ المذکورۃ فی بعض المواضع، کہ وہ جو کثرت ہے مذکورہ وہ بعض جگہوں میں کم نہ ہو، شروع سے جتنی کثرت ہے آخر تک ہی وہ کثرت برقرار ہو، اس شروع میں بعض جگہوں پر وہ کثرت کم نہ ہو۔ لا تنقص الکثرۃ، وہ مذکورہ کثرت کم نہ ہو بعض جگہوں میں۔ لا اللہ تزید، یہ نہیں کہ وہ زیادہ بھی نہ ہو، زیادہ ہو سکتی ہے، زیادہ ہونے میں تو جو ہے وہ تقویت ملے گی، زیادہ ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے، کم نہ ہو رہا ہے۔ اذ زیادت مطلوبۃ ہونا من باب الاولا، کیونکہ زیادتی کا ہونا اس جگہ مطلوب ہے اور یہ باب اولویت سے ہے، جتنے راوی زیادہ ہوں گے اتنی وہ حدیث جو ہے وہ کبھی ہوتی جائے۔ یس تو زیادتی کی نفی یہاں پر نہیں ہے بلکہ کمی کی نفی ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَأَن يَكُونَ مُسْنَدُ انتہاء الْأَمْرَ الْمُشَاهَدَ أَوِ الْمَسْمُوعَ، کہ اس حدیث کی جو انتہا ہے وہ مسند ہو، اور
اس حدیث کی ختم ہونے کی جو سند ہے وہ مشاہد اور مسموع ہے۔ مشاہد کا مطلب ہے یعنی مشاہدے والی ہو، یعنی ایک پریکٹیکلی طور پر وہ سند ہو، اول مسموع یا پھر سنی ہوئی ہو۔ تو ان دونوں صورتوں میں وہ سند ابتدا سے لے کر انتہا تک وہ اس معاملے کے اندر اسی طرح ہو۔ لا ما ثبت بقضیت العقل الصرف، یعنی وہ جو معاملہ ہو، وہ جو حدیث جس معاملے کے متعلق ہے وہ عقلی اور صرفی قضیے کے متعلق ثابت نہ ہو۔ لا ثبت، لا ما ثبت، نہ کہ جو ثابت ہو عقلی اور صرفی قضیے کے ساتھ، جیسے ایک چیز عقل سے ہی واضح ہوتی ہے، جیسے کل واحد و نصف الاثنین، یعنی واحد دو کا نصف ہے، ایک دو کا آدھا ہے، تو یہ ایک ہی چیز ہے کہ جو عقلی ہے اور صرفی ہے، اور اس کے اندر کوئی اتنا وہ نہیں ہے۔ تو یہ ہر ایک بچے کو پتا ہے کہ دو کا آدھا ایک ہوتا ہے، جی ٹھیک ہے۔ تو یہ اب ایک تعداد وائز حدیث متواتر کی شرائط کو ڈیفائن کرتے ہیں۔ فرماتے فائزہ جمع حاضی شروط الاربعۃ، تو جب چار شرطیں جمع ہو جائیں، وہی، اور وہ چار شرطیں کون سی ہیں؟ وہی عدد کثیر احالت العادت تواتعهم او توافقهم علی الکذب، اتنی زیادہ تعداد ہو کہ عدد ان کا جمع ہونا یا پھر ان کا موافق ہونا، متفق ہونا، جھوٹ پر محال قرار دے۔ تعداد اتنی زیادہ ہو کہ عادت ان کا جمع ہونا یا موافق یعنی متفق ہونا جھوٹ پر، یہ عادت اس کو محال قرار دے کہ ایسا نہیں ہو۔ ایک تو تعداد زیادہ ہو اتنی، دوسرا ہے روا ذالک ام مثلہم من الابتداء الی الانتہاء، کہ اس حدیث کو روایت کیا ہو اپنی ہی مثل، ابتدا سے لے کر انتہا تک، یعنی جتنی شروع کے اندر وہ روایت کرنے والے راوی تھے، آخر کے اندر بھی اتنی ہی مثل جو ہے وہ راوی روایت کر رہے ہیں۔ دوسری یہ شرط تھی۔ آگے بند کرتے ہیں وکان مستند انتہا الحس، یعنی ان کے ختم ہونے کی جو سند ہے وہ سند حسی ہو، سند حسی ہو یعنی کہ نا مشاہدے مسموع کے ذریعے وہ حاصل ہوئی ہو، وہ کوئی عقلی قضیے کے ذریعے حاصل نہ ہوئی ہو۔ تو یہ تیسری شرط بیان فرمائی۔ اور چوتھی شرط یہ ہے ون ون ضاف الى ذلك ان يصحب خبره افادۃ العلم لسامعه، اور کہ وہ خبر ملی ہوئی ہو اس بات کے ساتھ کہ ان کا وہ خبر جن کو ملے، یصحب خبرهم، کہ وہ خبر کو جن کو ہو تو وہ ان کو فائدہ دے، افادۃ العلم لسامعه، سننے والے کو علم کا فائدہ دے، اور علم سے مراد یہاں پر علم قطعی ہے، یعنی وہ حدیث ایسی ہو کہ اس کے اندر جو علم ہے تو وہ علم قطعی ہو، اور سامع جب اس کو سنے تو اس کو یقینی اور قطعی علم حاصل۔ تو جب یہ چار شرائط پائی جائیں گی تو فہذا هو المتواتر، تو یہی حدیث متواتر ہے۔ جی سمجھ آیا؟ پہلی شرط کیا تھی؟ تعداد کثیر ہو، تعداد زیادہ ہو۔ دوسری شرط یہ تھی کہ اول سے لے کر آخر تک تعداد ویسی کی ویسی ہو، کوئی جو ہے وہ کم تعداد نہ ہو۔ تیسری شرط تھی کہ وہ جو معاملہ ہے وہ امر حسی ہو، کوئی امر حسی کے علاوہ کوئی اور معاملہ نہ ہو۔ اور چوتھی شرط یہ تھی کہ وہ جو حدیث ہے اس سے جو علم حاصل ہو رہا ہے سامع کو، وہ علم قطعی ہو اور علم یقینی ہو۔ سمجھ تم؟ جی آگے فرماتے ہیں وما تخلف افادۃ العلم عنه كان مشهورا فقط، فكل متواتر مشهور من غیر اکثر،
اور جو علم کا افادہ مختلف ہو، اگر اس سے علم کا افادہ مختلف ہو. پہلے تو یہ تھا نا کہ علم جو ہمیں اس حدیث سے مل رہا وہ علم یقینی ہو، علم قطعی ہو. اگر بالفرض اس سے علم قطعی، علم یقینی حاصل نہیں ہو رہا، تو کوئی اور علم حاصل ہو رہا ہے، تو فکان کان مشہورا فقط، تو وہ حدیث مشہور ہوگی، حدیث متواتر نہیں. اب حدیث متواتر اور حدیث مشہور کے اندر تعلق اور نسبت کو بیان کرتے ہیں کہ کل متواتر مشہور، ہر متواتر مشہور ہوتی ہے لیکن اس کے برعکس ہوتی ہے. یعنی ہر مشہور متواتر ہو ایسا نہیں ہو سکتا. جیسے خبر اور حدیث کی جو نسبت تھی، وہی نسبت متواتر اور مشہور کے اندر نسبت. ہر متواتر مشہور تو ہوتی ہے لیکن ہر مشہور متواتر اور یہ لازمی اور ضروری نہیں. جی جی اس کے بعد فرماتے ہیں وقد يقال إن شروط الأربعة إن شروط الأربعة إذا حصلت استلزمت حصول العلم. اب یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ چار شرطیں جب حاصل ہوں تو علم کے حصول کو لازم کر دیتی ہیں. جب یہ چار شرطیں آ جائیں گی تو علم کے حصول کا التزام ہو جائے گا، اس سے علم حاصل ہو جائے گا. وہ علم کون سا علم ہے؟ علم یقینی. وہ کذالک فی الغالب، اور یہ اکثر طور پر ہے. وہ کذالک، اور وہ اسی طرح ہے، فی الغالب اکثر طور پر. لیکن قد یتخلف عن البعض لمعنی، لیکن کبھی کبھار مختلف ہوتا ہے بعض سے کسی معنی کی وجہ سے. کوئی معنی آ جاتا ہے تو کسی معنی کی وجہ سے وہ جو علم یقینی حاصل ہو رہا ہوتا ہے تو وہ نہیں حاصل ہوتا. ہر چیز ہوتی ہے لیکن علم یقینی حاصل نہیں ہوتا. تو یہ جو شرطیں ہیں، یہ شرط علم یقینی کا فائدہ دیتا ہے، یہ اکثر طور پر ہے. ٹھیک ہو گیا. جی وقد وضح وقد وضح بهذا تعریف المتواتر، اس کے ذریعے متواتر کی تعریف واضح ہو. ٹھیک ہے، تعریف کیا ہوئی متواتر کی بتائیں. جی حدیث متواتر وہ حدیث ہوتی ہے کہ جس کے اندر اتنے کثیر راوی ہوں کہ ان کا عادتاً جھوٹ پر جمع ہونا محال ہو، اور اول سے لے کر آخر تک یہی تعداد ہو، اور وہ امر حسی کے متعلق ہو، اور اس سے علم یقینی حاصل ہو، تو یہ حدیث متواتر ہوتی ہے. اور یہ تعریف ہو گئی حدیث متواتر. ہاں جی ٹھیک ہے، آگے بند کرتے ہیں. وخلاف ہو قد یارد ہو، اور اس کے برخلاف قد وارد ہوتا ہے. یعنی وہ جو تعداد ہے وہ تعداد کم ہوتی ہے، تو کہا نا کہ عدد معین ہو، یعنی عدد غیر معین ہو اور بلا حصر ہو، وہ گنتی میں نہ آئے. ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں بلا حصر، کبھی کبھار وارد ہوتی ہے، یعنی وہ تعداد ہوتی ہے بلا حصر عیدن، لیکن مع فقد بعد شروط، لیکن بعض شرطیں مفقود ہوتی ہیں. تعداد تو زیادہ ہوتی ہے لیکن کوئی اور شرط مفقود ہوتی ہے، متواتر کی کوئی شرط مفقود ہو جاتی ہے تو پھر حدیث وہ دوسری بن جاتی ہے. پہلے یہ چیز، اور دوسری چیز یہ بیان فرماتے ہیں کہ کبھی کبھار حصر بھی نہیں ہوتی، تعداد اتنی زیادہ بھی نہیں ہوتی اور حصر ہوتی ہے، یعنی بلا حصر نہیں ہوتی، حصر کے ساتھ ہوتی ہے، یعنی ان تعداد کو بندہ گن سکتا ہے، تعداد اتنی زیادہ نہیں. تو کبھی کبھار یہ بھی پایا جاتا ہے بما فوق الاسنین، دو سے زیادہ جو ہے وہ راوی ہوتے ہیں. اے بثلاثت فصاعدا، تین یا تین سے زیادہ ہوتی ہیں شرائط، یا دو ہوتی ہے شرط یا پھر تین سے زیادہ ہوتی ہے. ما لم تجتمع شروط التواتر، یعنی جو شرع متواتر کی شرطوں تک نہ پہنچے. یہ فوق الاسنین سے مراد ہے راویوں کی تعداد، راویوں کی تعداد دو سے زیادہ ہو، یعنی تین یا تین سے اوپر کی ہوں، یعنی اتنی تعداد زیادہ نہ ہو کہ ما لم تجتمع شروط المتواتر، کہ جس کے اندر متواتر کی شرطیں جمع نہ ہو، شروط المتواتر. ٹھیک ہے، تو یہ اس کا فائدہ ہے.
تو تعداد اتنی زیادہ نہ ہو، او بہما یا پھر دو ہوں گے، بے اسنین فقط دو راوی ہوں گے روایت کرنے والے، او بے واحد یا پھر ایک ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو آپ اس سے یوں سمجھ سکتے ہیں کہ وہ جو تعداد ہے روایت کرنے والے راویوں کی، وہ یا تو اتنی زیادہ ہوں گی کہ وہ حدیث متواتر ہو جائے گی، یا پھر وہ جو تعداد ہے وہ اتنی زیادہ نہ ہو، عدد معین تک ہو۔ پھر اس کے اندر تین کیٹیگری بنتی ہیں، دو سے اوپر ہو، دو سے اوپر ہو، یا پھر دو ہو، یا پھر ایک ہو۔ تو اگر ایک ہو تو خبر واحد ہو جائے گی، اور اگر دو ہو تو خبر مشہور ہو جائے گی، اور جو دو سے اوپر ہو، تین ہو، تو یہ کوئی اور حدیث ہو جائے گی، اس کی آگے آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، جی سمجھ آ گیا؟ ایک اجماعی طور پر بیان کیا ہے، آگے اس کی مزید تعریف بیان جی کہتے ہیں والمراد بقولنا ان یرد باسنین، ہمارے قول ان یرد باسنین سے مراد ہے، یعنی وہ جو روایت ہے وہ دو راویوں سے وارد ہو، وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ یرد باقل منہما، کہ ان دو سے کم وارد نہ ہو۔ وہ جو حدیث ہم پر تک پہنچ رہی ہے تو دو راویوں سے ہم تک پہنچے، دو راویوں سے زیادہ راوی، دو راویوں سے کم راوی نہ ہو۔ فإن ورد بأكثر في بعض المواد من السند الواحد لا يضر، ہاں اگر بعض سند کی بعض جگہوں میں کوئی ایک راوی واقع ہو تو لا يضر، اس میں کوئی نقصان نہیں ہو، یعنی پہلی جو سند کی جگہ ہے اس کے اندر تو دو راوی ہوں، اب اس کے بعد اگر ایک راوی ہوتا ہے تو اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ اذ الاقل فی ھذا یقتدی علی الاکثر، کیونکہ اس میں عقل اکثر پر جو ہے وہ تقاضا کرتا ہے، یقتدی فیصلہ کرتا ہے، علی الاکثر اکثر تک۔ ٹھیک ہو گیا؟ فالاول المتواتر، تو جو پہلا ہے وہ متواتر ہے۔ پہلا کون سا ہے؟ یعنی بلا عدد معین، بلا حسب، عدد تعداد حسب سے باہر ہو، تو وہ حدیث ہو جائے گی حدیث متواتر۔ اب بیان فرماتے ہیں حدیث متواتر کس چیز کا علم دیتا ہے؟ جی، حدیث جی متواتر، حدیث متواتر سے کون سا علم حاصل ہوتا ہے؟ ان میں یقینی حاصل ہوتا ہے۔ جی، علم یقینی، علم قطعی حاصل ہوتا ہے، یہی بیان فرماتے ہیں وہو المفید للعلم یقینی، یہ وہ علم یقینی کے لیے مفید ہے، یعنی فائدہ دینے والا ہے۔ فاخرج النظری، اخرج نظریہ، تو آپ نے نظری کو خارج کر دیا، علاماتی تقریر ہوں، اور اس کی وضاحت آگے آ رہی، علاماتی اس پر کہ جس کی وضاحت آگے آ رہی، بشروط ہی، بشروط التی تقدمت، ان شرطوں کی وجہ سے جو شرطیں گزر، یعنی علم قطعی کیوں حاصل ہوگا، وہ وجوہات و اسباب جو ہے وہ پیچھے گزر چکے جو ہم نے بیان کر دیا۔ اب کہا کہ جو حدیث متواتر ہوتی ہے وہ کس کا فائدہ دیتے ہیں؟ علم یقینی کا۔ تو اب یقین کی تعریف کہتے ہیں کہ یقین کہتے ہیں کسی ماتی والیقین هو الاعتقاد الجازم المطابق، یقین وہ پکا اعتقاد ہوتا ہے جو واقع کے مطابق، یقین وہ پکا اعتقاد ہوتا ہے جو واقع کے مطابق، المطابق سے مراد ہے واقع کے، ٹھیک ہو گیا، اس کو یقین کہتے ہیں۔ اب آگے فرماتے ہیں هذا هو المعتمد ان الخبر المتواتر، ان الخبر المتواتر يفيد العلم، يفيد العلم الضروري، اور یہ بھی عمدہ بات ہے، معتمد بات ہے کہ جو خبر متواتر ہے وہ علم ضروری کا فائدہ دیتی ہے۔ خبر المتواتر ان کی وجہ سے منصوب، ان خبر المتواتر یفید العلم الضروری، خبر متواتر علم ضروری کا فائدہ دیتا ہے۔ وهو الذي يضطر الانسان اليه بحيث لا يمكنه دفعه، اور وہ ایسا ہوتا ہے کہ جس کی طرف انسان مجبور ہوتا ہے اس حیثیت کے ساتھ کہ اس کے بغیر، اس کو دفع کے بغیر ممکن نہیں ہوتا۔
میں ضروری انسان اس کی طرف کیا ہوتا ہے محتاج ہوتا ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا. ٹھیک ہو گیا. جی تو آج کا سبق سمجھ آیا؟ کوئی بات سمجھ نہ آئی تو پوچھ لیجیے. ٹھیک ہے.